نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا ختم الرجل القرآن قبل الملک بین عینیہ، جداں قرآن دا قاری قرآن ختم کرتا ہے جبریل پاک آ کے قرآن پڑھن والے دا متھا چوم۔ کتنے او خوش نصیب بچے ہیں جنہاں دیاں پیشانیاں نو آج جبریل پاک۔ قرآن ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو حبل اللہ قرار پائی۔ میں ایک حدیث پڑھے کہ قرآن کریم دا صرف سمجھاون واسطے ایک سرا اللہ دے ہاتھ چے دعا بندیاں دے ہاتھ، اور ایک حدیث میں پڑھیا نبی پاک علیہ السلام فرمایا جائیں حجر اسود نو چومے ہیں انہیں سمجھے اللہ دے ہاتھ نو چومے۔ اللہ کرے جلدی ہو گھڑیاں آمین جو آپا مدینے پاک دے مکے پاک۔ جس گھر وچ قرآن دی تلاوت کوئی نہیں اتھے سکون کوئی نہیں۔ حدیث سچی ان البیت الذی لا یتلی فیہ کتاب اللہ ضاق بأہلہ، میں جتھے قرآن نہ پڑھی سی وہ رمن والے واسطے تنگ ہو، خرجت منہ الملائکہ، اتھو رحمت دے فرشتے چلے جاسے، حاضرت الشیاطین، اتھے شیطانہ دا بسے۔ کوشش کر ہر روز قرآن دی زیارت تے قرآن دی تلاوت۔ اور ان البیت الذی یتلی فیہ کتاب اللہ واسع بأہلہ، اتھے قرآن دی تلاوت ہو سی چاہے چند مرلیاں دا مکان ہو سی اتھے گھٹن کوئی نہ ہو سی سکون۔ حضرت الملائکہ خرجت من الشیاطین، شیطان اتھو دفع ہوئے سن اتھے رحمت دے فرشتیاں دا بسن۔ ایک پتر قرآن نو دیو چا خدا دی قسم جتنا رب قرآن پڑھن والے نو دیندہ اتنا کسی نو دیندہ۔ سچی حدیث ہے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہو افضل ما اوتی السائلین، فرمایا جس نو قرآن نے مشغول رکھیا میں خدا کو لو مانگ ہی نہ سکیا، میرا زیادہ ذکر ہی نہ کر سکیا، فرمایا منگن آلے تھوڑا دے سا قرآن پڑھن والے۔ ایک باری دلوں اچھی آواز نہ سبحان اللہ، ایو رولا لائے گیا بھائی ان کیسے لے کان تے ہاتھ رکھے سی، کیسے لے شیر پڑھے سی۔ مہربانی کرو مہربانی کرو اپنے دامن وچ کوئی قرآن حدیث سبحان اللہ، تیرے مسلک دے سچے ہمڑے خدا دی قسم شک حضور دے زہری زمانے دے اندر بھی جڑے صحابہ پاک تے آل بیت اطہار وہ بھی اہل سنت۔ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں ان الناس کانوا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل السنہ، کہ حضور کے زمانے جتنے حضور کے غلامن سارے اہل سنت۔ امام زین العابدین پاک رسول پاک دے شہزادے کو پوچھا گیا کہ حضور تواڈے نانے کریم فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل 72 ٹولہ ہوئے، میری امت 73 ہو سے کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنمی ایک جنتی ہو سی، حضور اس جنتی دی نشانی تے دسو۔ آپ فرمایا کثرت الصلاۃ علی جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جیڑی جماعت میرے نانے دا زیادہ ذکر کرے سی وہ جماعت جنتی۔ یہ 5 منٹ ویکھنا جے تہاڈا کی وہ سبحان اللہ رہیا تاں گڈی وچ لگ جاں۔ سبحان اللہ۔ وچ کتے لڑدے ہو تے کی کرا تے ٹنگین دے ہو، کنجریاں نچن تے بڑے ٹریکٹر تے اللہ کوئی سبحان اللہ دی واری پہ۔ سبحان اللہ۔
13 غالباً یا 14 اخبار لکھتا اسی خبریں میں آپ لکھتا ہے کہ بڑا مولا صاحب ہے، مولانا صاحب بڑا عالم ہے کتنے رہندا مولوی محمد حنیف جلندری صاحب انہاں دے وفاق المدارس دا ناظم آل ہے، اس حضور حامد سعید شاہ صاحب کاظمی علیہ رحمت دے ہاتھ کیا بات ہے اے آج تائیں فتوے آن بھائی ہاتھ چمون شرک بھی دتے ہون آل سنت مسلک پر حق مسلک اے علامہ محمد طارق جمیل صاحب کے دیاں کیسٹاں سن دے تھک دے نہ آئے اسے دے مسلک دے 7 مولویاں فتوہ لائے انہیں کافی باقاعدہ ٹی وی آن کر کے اپنا جڑا آئے موبائل دے لئی ودیو یوٹیوب تے دیکھ لو کہ اے ایڈا کوئی حضرت بندہ ہے میں رات بھی یہ گل سنی ہے میں کو سنایا لیا موبائل دیا اے آدھا ہے میں انہیں سنیاں نو پٹ پائی بدا ہاں انہاں سبحان یہ لفظ تے ایڈا کوئی کمل ٹکورے بھائی غریباں دی واری جنازے تو بعد دعا نجائز شرک حرام بدعت تے چاچے نواز شریف دی گھر والی فوت ہوئی ہے ترائے دعا میں ٹھوکی کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میں جملہ تہاڈی بارگاہ چرچ کیتا ہے کہ تہاڈا مسلک اتنا سچا ہے کہ اس دے وچ دوگلا پالیسی اتنے دیگر مسالے کے انہاں دے کول دوگلا پالیسی ساڈے اُتے جڑے فتوے ہیں الحمدللہ اساں بے غبار ہیں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا فرمایا اللہ دی قسم میں نے اپنی امت کے شرک دا خطرہ ہی یہ ایک جملہ اہل علم نو میں نظرانہ کرنا چاہ صاحب قبلہ دے قدم چوم کے شرح قائد جو علم کلام دی بڑی منتہی کتاب درس نظامی دی میں پتہ ہے کہ اللہ اوکھیں لگتی ہے وہ ساڑھی میں ذمہ داری ہے انہاں شرک دی تعریف کیتی ہے اثبات الشریک فی الالوہیہ بمعنی واجب الوجود اور بمعنی استحقاق العبادہ یہ شرک دی تعریف ہے کہ اللہ دی ذات ایک کسی نو شریک مننا یا انہوں معبود من کے یا واجب الوجود من قیامت تک چیلنج ہے اور یہ چیلنج میں آج 15 سال پہلے کا کیتا ہویا دنیا دا کوئی ملا دس سے چاہتا کہ کوئی ادنا تو ادنا سنی جڑا بظاہر کوئی شاید بھی نہ پڑے ہوئے یہ میں اپاں نے الف مکلی نہ جان ہوئے قسم خدا دی وہ بھی اگر کسی مزار کو چمد ہے تو خدا سمجھ کے نہیں بمعنی واجب الوجود اور بمعنی استحقاق العبادہ کسی نو ماد اللہ کی طرح واجب الوجود مننا یا مستحق عبادت سمجھنا اس کا نام شرک ہے اور قیامت تک چیلنج ہے کوئی بڑے تو بڑا علامہ ہے 03689505 میرا نمبر ہے میں سید قدم چون کے چیلنج کر رہا ہوں دکھا دے صحیح کسے جگہ تھے اس معنی دے لحاظ نال کوئی سنی تینوں مشرک نظر آوے میں لکھا روپے ہی سبحان اللہ لہذا الحمدللہ اہل سنت دا مسئلہ بار ہے شرک نام بھی اتھے چیز کوئی نہیں کیونکہ حضور خود زمانہ دیتی ہے میری امت مشرک نہیں ہو سکتی اور میں شرک دی تعریف بھی تو انہوں کر بھی وہ مہربانی کی کرو گلاں پکا لینا تو بیلنس پا لینا دوے پاسے دا چھوڑ ہوئے طالب علم اساڑے بڑیاں بڑیاں نو ورغلا جاندہ ہے اساڑے بعد آدھیں جی تینوں میاں جی کل پوچھ کے دسے سائیں ہوں جو میاں جی دسے دے بیٹھے سبحان اللہ اچھی آواز باقی نبی پاک علیہ السلام دیاں سچیاں اوصاف اور آپ دیاں شانہ مننیاں دیو میں انہاں مولویاں تے افسوس آندہ ہے بھئی اللہ دے کے خوش ہوتا ہے یہ سن کے نہیں 50 دل کا من انباء الغیب نوحیہا الیک نصفتی
محبوب غیب دیا خبرن اساں تانوں دسیں کارے دا معنی کیا پتہ نہیں چیچی صاحب جی وہ خبر ہے نا علم تو نہیں ہے اس کملو کل کو بندہ پوچھے خبر تو بغیر ہی کدے علم ہونا کیڑے بال کیا بیٹا خبر آسی نا علم اوے چپ ہو یار چمئی بزرگ جس سے کوئی گل کرنی ہے تو میرے نال آپس میں سبحان اللہ شک ہوئے میں سونے دے قدم چوم کے جواب میں دے سبحان اللہ جی صاحب قل انما انا بشر مثلکم جس لئے قرآن شریف آ گئے سبحان اللہ وہ تم تساں بشریت منکر ہو میں کہ لعنت ہے یہ آکھنا لگا اساں بشریت منکر نہیں ہیں حضور دی بشریت بھی پر حق ہے سرکار دی نورانیت بھی سبحان اللہ لیکن بشر مثلکم آخر کہ ہم جیسے ایک گل کر فیصلہ تواڈے تے بندے پڑھیں گے بیٹھے علماء تشریف فرمائے اللہ پاک فرمائے محبوب کو ساتھ کو جب بشر مثلکم کوئی مولا دسے جو کم ضمیر کا مخاطب کون اگر آنکھو جو حضور کافران آنکھ رہے ہیں تو میں تواڈی مثال یہ تو بالکل غلط ہے کہ حضور کافران جیسے کی نفس جی آکھیں جو حضور صحابہ نے فرما رہے ہیں کہ بشر مثلکم میں تم جیسا ہوں تو انہوں نے تو حضور خود فرمایا ہے ایکم مثلکم لستو مثلکم لستو کہیتکم جنہوں نے خود فرما رہے ہیں کہ تواڈے تو کوئی میری مثل نہیں انہوں نے خود کی میں آگ سکتے ہیں جو میں تواڈی مثل شیخ محقق علی رحمت فرمان دن کی آیت متشابہات ہو چکے کیونکہ کم ضمیر کا مخاطب متعین نہیں ہو سکے لہذا آیت متشابہات ہے اور مالک فرماندہ ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ فرمایا متشابہات آیات جو مسئلے کٹن دی وہ کوشش کرے سن جنہاں دے دل ڈنگے ہو سبحان اللہ جو ہویا جیڑا مولا بشر مثلکم پڑھ کے نبی پاک دی بشریت محضر ثابت کرے سمجھ لو قرآن دی روح نال ڈنگا دل سیدھا ہویا تو محکمات نال استدلال کرے متشابہات نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت اچھی آواز یہ آواز اچھی ہو تو رزق کی برکت عمر کی برکت صحت کی برکت ایمان کی برکت کھولیاں پھر کے جاوے سب بیماراں نو فقیر سمیں شفا عطا بڑا عجیب دور آ گیا لوگ یہ علمی گلاں بڑی اوکھی جی چشتی صاحب قرآن شریف میں آ گیا ہے لا تعلم نحن نعلم کہ محبوب آپ ان منافقوں کو نہیں جانتے ہم جانتے ہیں میں کہ دوئی ہے تیرے پیو پڑھنی اللہ پاک فرماتا ہے فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ کہ محبوب تم منافقوں کو ان کی نشانیوں سے بھی پہچانتے ہو فرمایا منافق بول پوے تو انو اندر دا پتہ لگ سبحان اللہ کوئی شک نہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مالک فرما رہے محبوب اے جڑے قرآن سن کے روندے بیٹھے ہیں تو انہاں دی اکھاں دے آنسواں نوں بھی ویکھ رہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ پاک ذات نے شاہ حبشہ کے سامنے قرآن دی صورت مریم پاک تلاوت کی تھی انہاں دی اکھاں جو آنسو آ گئے شاہ حبشہ رو پیا اللہ پاک فرمائے ترا اعینہم تفیض من الدمع محبوب دی اکھاں جو جڑے آنسو وائے پین ترا جتھے مکہ شریف جتھے نقشہ حبشہ دی دھرتی کہ محبوب مکہ پاک پہ کے بیک رہن کے اعلان خود رب کر سبحان اللہ دی عقل نہیں مانتی میں کہ دوئی ہے چپڑ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اللہ پاک فرمایا تواڈے عملاں میں بھی دیکھ رہے ہوں میرا رسول بھی
غزوہ تبوک کے نہ جا سکے کچھ منافق بعد بہانے بنانے نہیں آئے گل بن گئی اللہ پاک فرمائے یا تدرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم اللہ پاک فرمائے محبوب انہاں نو آکھو چا کہ عذر بہانے نہ بناؤ تہاڈی ساری منافقت دیاں خبراں رب مینوں عطا فرمائے یارے بچیاں نو تک تے چپ کرو کیونکہ دستار فضیلت میں جلسے میں قرآن شریف دے ہی سچے موتی پیش کرن دی سبحان اللہ ایک حدیث پاک کی عرض کرنا چاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات نے فرمایا اور ادھر علیہ امتی میری امت میرے سامنے پیش کی گئی ہے فَأُعْلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي وَمَنْ يَكْفُرُ بِي امت دعوت ہو گئی ہے امت اجابت میں انہاں دے وچوں پہچان لیا جو انہاں دے چوں مینوں منیسی کون تے میرا منکر کون وہ جڑے منافق کھانا ہو بے ایمان آکھے نبی زعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہو یعلم من یؤمن به ومن یکفر به نحن معه لا یعرفنا منافق آکھے لگے رسول پاک کا دن میں قیامت تک مومنہ منافقن جان حالت یہ ہے جو اسا نبی پاک دے پیچھو نماز پڑھنے ہیں ڈھڈو بے ایمان ہے ساڑھا پتہ ہی منافق آکھے نحن معه لا یعرفنا جدہ سرکار دے اے آواز حضور تک پہنچی نبی پاک علیہ السلام فرمایا فواللہ ما تسألونی عن شیئن فیما بینکم و بین الساعة الا لمباتکم بہی فرمایا اللہ دی قسم ہون کلو لے کے قیامت تک جو پوچھ دے ہو میں دسن فواللہ ما تسألونی عن شیئن فیما بینکم و بین الساعة الا نباتکم قیامت تک پوچھو میں دسن جدہ حضور جلال چاہنا اللہ قرآن اتار دے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمید الخبیث من الطیب تفسیری ترجمہ محبوب ہون تک یہ لکے رہن انہا تیرے علم دے اعتراض نہیں کیتا ہون کیتا نے تیرے علم دے اعتراض دے ہے نہیں خبیث قرآن نے خبیث آکھیا ہے نبی دے علم غیب دے منکر دے فرمایا یہ خبیث ہے تیرے نال میرے پاک غلام بندے تیرے صحابہ یہ پاک کرتے ہون میں انہا خبیثاں طیب پاکاں دے رلے نہیں ران دے انہوں کاٹ مسئلہ نبی پاک علیہ السلام نے ہٹ کے قدر نہ لیا اخرج یا فلان ابن فلا فائنہ کا منافق اوے فلانے دے پوترا نکل مسیح تھی تو منافق ہے حضور دے دا نانا میں نو چھو مار بنجی جیڑا چھو مارے صحابی پاک چاہ کر مسیح تھی مسجد میں آ کر کلمہ سیدھا کرانا تبلیغ کرنا یہ سنت ہے کہ میں کہت پرانو مسیح تو چاہ کے باہر سجنا یہی سے یہ ساریاں سنت خود عمل نکرو کوئی ساڑھے کھاتے کی جا گئے ہو اچھا ان تھوڑا جا فیصلہ ہی نہیں ہو جا دانا لوگو حکم حضور نے تقریباً 370 دے قریب مرد عورتوں کو کر دیا مالک فرماتا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب انہا خبیثاں طیب تو جدا کر منافق خبیثاں صحابہ طیب ہن کہ رب کھوٹے کٹھن دا حکم دیتا کھرے رکھن دا حکم دیتا ہون بھی کوئی کتا مجتہد بھوکے جو فلانا کھوٹا ہے میری سلوڑے علی کام صحابہ نے مطلق آکے جو کھوٹا ہے سمجھ لے قرآن دا منکر
امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا علی مال قرآن قرآن والی علی قرآن دے نال ہے قرآن علی دے نال ہے علی قرآن تو جدا نہیں قرآن علی تو جدا نہیں جتھے قرآن ہے اتھے علی ہے جتھے علی ہے اتھے قرآن ہے جڑا قرآن دا کچھ نہیں لگدا علی دا بھی میں اپنے مسئلہ کے دعائے پیش کر رہا ہوں انہیں مسیحتہ پھر بعض مسیحتہ چلی کوئی نہیں بعض قرآن کوئی خارجی علی پاک دا منکر ہے تے رافضیاں تا حالی فیصلہ ہی نہیں کیتا جو قرآن دے شبارے کتنے سنی خوش نصیب ہے جنہاں دے کول علی بھی ہے قرآن سچے انہیں سبحان اللہ کا جنہیں آگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علی کی الفت کا تاج رکھتے ہیں ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں ہم کو کیا ڈر یزیدیت سے بھلا ہم حسینی ہیں ہم سنی حسینی ہیں حسینی مزاج رکھتے ہیں امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا القا حب اصحابی فی قلب فرمایا اللہ جس نو جنتی بنانا چاہے او دے دل دے اندر میرے صحابہ دی محبت ہو اللہ میری حاضر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا امندار الحکمت ابو بکر ناساس ہوا عمر ہیدان ہوا عثمان سقفوہا علی باب ہوا فرمایا میں حکمت دا دلائی دا گھر رہا صدیق دیاں بنیاداں عمر دی دیواراں عثمان دی چھت علی دا دروازہ سبحان اللہ یہ میں سلوڑے پڑھے قرآن حدیث پڑھو حقائق بیان کرو بات بیچارے مندے کھڑے ہیں یہ مندے جب تمہارے پاس قرآن حدیث کے دلائل کا جواب نہیں ہے تو پھر مان لو حق مسلک جماعت سبحان اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما افترض علیکم الصلاۃ والصیام والحج والزکاۃ سبحان اللہ وہ پرانی گال ڈورے دی مجبوری گونگے دی بھی مجبوری تے رن مرید دی بھی مجبوری سبحان اللہ قسم ہی دے رن مرید بولے تے باقی اونچی آواز نال سبحان میں نے کہا کہ رن مرید کیڑا ہوندا ہے اگر رن نو چرغے مرغے کھواوے اما نو ٹکر ہی نہ دے اے جڑے سن چوپ پوندو میں تواڈے میری کوئی شک پوندا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا جی میں تواڈے اوتے نماز روزہ حج زکات فرض ہے انہیں میرے صدیق عمر عثمان علی دی محبت بھی فمن ابغض منهم لا صلاۃ لا ولا صیام لا ولا حج لا ولا زکات لا ان چاراں جو کسے ایک نال بغض ہوئی نہ تیری نماز ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے سب کوئی تیرے منہ تے مار دیتا جاسی پہلے صحابہ نو تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ نماز روزہ حج زکات قبول کرانا ہے تو پہلے پاک صحابہ نو مان سبحان اللہ سے چشتی بیٹھے جی یہ چشتی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں یہ ماں کو پتہ ہے یہ نمازیں کیوں بنے
جب فطرتاً ہاتھ کھلے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھی جائے. نماز ہاتھ بننے ہوتے کراب مٹھ جمنے ہاتھ بان کے نہ پیدا کرے. میں کہ ساڑی بھی سن لگنے تو سنا والا میں کہ جے جمنے ہاتھ کھلے ہیں تو کپڑی میں فطرت نماز پڑھ کے دکھا کے سبحان اللہ. مجتہد صاحب ایک عادت ہے ایک عبادت ہے. عادتاً ہاتھ کھلے ہوندے عبادتاً بننے ہوندے. نماز پڑھے تو ہاتھ بن کے پڑھ فرشتے لکھیں جو عادت نہیں کرے نہ کھلوتا عبادت کرے. سبحان اللہ. بن یار نبی دیا یارا تا بن یار رات کے پڑھو چاہتا بن یار نبی دیا جی صاحب جی آپ کو پتہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو داڑھی نہیں ہوتی. مسلم باپ کی داڑھی ہوتی ہے جم دینا موڑ تو سکے ہوتے پہ داڑھی رکھ جس لئے رب پہ داڑھیاں پیدا کیتا ہے جو داڑھی منظور ہوتی تو داڑھی نال جما رہے. میں کہ جے تین تو سانسان پٹو پامنے تو موڑ پاؤ یہ جمنے داڑھی کوئی نہیں تو دان دی جائے داڑھی مناونی و دان دی پھننی بس کران چاہ شکل دا نبی دے غلام علی بنا چاہ پوڈر مال پرفیون چھیڑے تو جناب اتر چھڑے اد اٹھڑے نو دیاں کریمہ لکا کے ملیں اتھے جسم دا فکر کرنا کو قبر چکا. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا جدا میرا غلام قبر چپڑ اللہ قبر نو حکم دیندہ لا تاکلی جسد خبردار ایدے جسم نو نہ کھاویں اگو قبر آدھی ہے کیف آکلو وکلامو کا فی جوفی ایدے سینے تیرا قرآن موجود ہے میں نو کھا کی میں سکتا بابا جی اللہ فرصت دیتی ہے اولاد کما کے تلی تیرے کھیل دیئے کچھ چند سوتنا یاد کر لا. قبر تیرے جسم نو کیڑے مکوڑے مٹی کھاؤں نہیں. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا جدا میرا غلام قبر چپڑتا یہ حافظہ بچے ہم جنہ دی دستار ہونی شاتی الملک یوتی المصحف قبر دے اندر آکے فرشتہ قرآن پیش کرتا ہے میرا غلام قبر قرآن دی تلاو سبحان اللہ شادیاں ہی پرانیاں سناما چاہ سبحان اللہ اکھ جی صاحب بھی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ یاد رکھنا ڈھل رہے ہیں. یاد رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں. ہے بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق ہیں جل رہے ہیں. علی کا کھا کر علی کو بھونکے ہے تیری فطرت نہ کرنا ملا تیرے جیسے ہزاروں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پڑ نبی پاک علیہ السلام فرمایا قیامت والے دے رب دی زیارت سب تو پہلو نبی نے انو اللہ کرے ایڈا لمبا نہیں مدینے پاک دے جلدی اپنا ہی لگے سبحان اللہ. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا اذا اردتم ان
إلى الحسن والحسين سونے فرمایا جڑا میں محمد پاک دا دیدار کرنا چاہتا ہے میرے حسن حسین دی زیارت امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى يحيى في زهده والى موسى في بطشه والى يوسف في حسنه فلينظر الى علي بن ابي نبی پاک علیہ السلام فرمایا جڑا چاہتا ہے میں آدم علیہ السلام دا علم ویکھاں نوح علیہ السلام دی سمجھ ویکھاں یحییٰ پاک دا زہد و تقوی ویکھاں موسیٰ پاک دی بطش تے پکڑ ویکھاں یوسف پاک دا حسن ویکھاں میرے علی دا دیدہ جس کی تینے جے سبحان اللہ حدیث ماں کی مرشد آدھن موڑ پاڑی جو سبحان اللہ قوال نہیں ہوتی حالانکہ عام پیروں دے انہاں دی تاریخ کو آدھن مرید آدھن جی والیاں پڑھو میرے کریم دے قدمہ نو بوسہ دے کے کھانا فرمانے حدیث امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى موسى في بطشه والى يحيى في زهده والى يوسف في حسنه فلينظر الى علي بن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ آستانہ علیہ مہرآباد شریف ہن تو ساکھ سو بھئی اگے تک جٹاکیاں کریں دائی آج یہی علامہ بنے آگے چلو میں کرنی ہے تو جٹاکیاں یہ تو میرے کریمہ دا فیضان ہے جو دو جملے میں اس حدیث پاک میں پیش کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ پاک میں اسے الحمدللہ اگلے دبئی لا دیتا بھئی دعا جہاں تینو لائے ویسے میں آکھے نماز دا ٹائم ہے نماز پڑھائیں دبئی دا ایئرپورٹ بڑا بڑا گڈی چل دی ہو لین گڈی چل دی بڑا بڑا اسٹیشن میں بھی وہ ملہ کیتا ہے ٹوٹی لگ گئی وضو جو کی بھئی نماز پڑھا پر قدرت خدا دیو دا بٹون کوئی میں بڑا پریشان بھئی ہوں کی میں وضو کراں کھلوتا ہم جو ایک مولانا صاحب آئے انہاں آ کے ٹوٹی تلے ہاتھ کیتا ٹوٹی پانی دے ہاتھ ہٹا میں ٹوٹی پانی روک لوے ہاتھ کرے ٹوٹی پانی دے وے مائی ہاتھ کرا میں ٹوٹی پانی میں کہ حضرت کہاں سے تشریف لائے کہنے لگا پاکستان سے آیا ہوں میں کہا آسان اتھے ولیاں کون نے منگل دے دے آپ ٹوٹی بھی ایڈی سیانی انہوں پتہ لگ گیا جو تلے ملنا دا کہنے پچامن تو پانی یار نبی دے یارا دا پانی یار نبی دے پانی یار نبی دے پانی یار نبی دے شک ہوئی تا چل مدینے ویک سجو مزارہ پانی یار نبی دے سبحان اللہ تاکہ یہ آواز اچھی رزق اچھ برکت عمر اچھ برکت صحت اچھ برکت ایمان اچھ برکت جلدی مدینے پاک جاویے مراویے مر جاویے مراویے مر جاویے کون کوئی میرا کلیجہ کھرے میں 5 حدیثہ اور پڑھتا لیکن میں حسین پاک دے نام دے صدقہ خیرات دیو جا بے نماز ہو کے مرنا یزید کا کم ہے نمازی ہو کے مرنا حسین باو جی کرونا ہی انہوں ولیٹ گئی ہے جنہ حرام دھکے ہے حرام چھوڑو تاکہ اہندہ کرونا نہ یہ سبحان اللہ ہے تو سن چھوڑے میں آج ملتان ہوں بڑے 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 ٹھٹالے آنے سمجھو ہے تو میں کیا ہے جڑے حرام کھامن آرے
رات نیند نہیں آتی 20 گولیاں نشے دیاں ڈبی پی پاسے پتے دا ڈرائیور نو آدھا گڈی کاٹ مینوں ڈپریشن ہوئی پئی ہوٹل چلائیں مکا اور حرام حلال کھاون والا عشاء پڑھ کے ستا ہے پاویں منجی دی ڈامنی کوئی نہیں تہجد تے لیا میں بھی سنا گیا ساڑھے نال ایک چک کے میں نہ نہیں لیندا وہ اتنے ہی وکا ترائے وکے کپا کٹی پئی ہے ادلے وکے نو مکڑی چٹ کر گئی ہے ادلے نو وچلے نو چھوڑ گئی ہے میں تحقیق کیتا تے پتہ لگا جی تو بھی کھادا تو آرام دے پئی مکڑی کوئی پتہ نہیں پی بچا گئی اللہ تو ترکڑیاں چاہ کے نبی دا علم تولے میں ایک حدیث کا مفہوم سمجھا جا سبحان اللہ کے دو سلمہ حضور دی حرم پاک مومنہ دی اماں نبی پاک کربلا دی مٹی دیتی نال فرمایا سلمہ اذا تحولت هذه التربة دمن فاعلمی ان ابنی هذا یقتل جگہ مٹی خون بنے سمجھنا میں میرا شہزادہ شہید ہو گیا ہے مولا جی مٹی نو حضور دا ہاتھ لگ گئے انہوں پتہ لگ گیا جو حسین شہید ہو گیا تو نبی دے علم دا اچھی آواز یہ آواز اچھی راتی رسول پاک دی زیارت رسول اور زیادہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر یہ بہت تو پڑھ کے سمجھا کے میں جواب نبی پاک علیہ السلام فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها نبی پاک علیہ السلام فرمایا جس سے لے غائط واسطے واش روم وغیرہ چاہو تو حضور فرمایا واش روم میں باتھ روم میں باندھے ہاں سمجھاؤں واسطے کعبے نو کانڈی نہ کرے آئے کعبے نو منہ نہ سبحان اللہ جگہ دی گنجائش واسطے اگر تسا این کار کھلا رہو تو ساری زندگی اتھے لعنت بستی چپ ہو گئے ہو جگہ دی گنجائش نہ لکھیا ہے شریعت مسئلہ لہذا کدے بھی اس طریقے نال باتھ روم نہ بناؤ کو باندھیاں کعبے نو کانڈ ہوئے یا منہ یہ تو میں سمجھاؤں واسطے کیتا ہے ویسے علماء دا مسلک ہے کہ صحرا دے وچ بھی عام کھلے میدان وچ ہوے وقت بھی کعبے نو کانڈ بھی نہ کرے کعبے نو منہ نہ کرے حضور دی غلامی ہے سبحان اللہ چشتی صاحب میں کہ جی جنے کوئی پتہ ہے ہی مخدے ہو پتہ جنے پیر دا سینہ ہی باندھ ہوندا ہے مرید دا سینہ ہی باندھ ہوندا ہے مون تساں دیو پیر دے سینے نال مرید دا سینہ لگے تے مرید دے سینے تو فیض تقوی دا مرید دے سینے پیر دے سینے جو عقل نہیں مانتی سبحان اللہ کیوں جڑی پیر دا سینہ باندھ مرید دا سینہ ہی باندھ کبھی باندھی چو کوئی شاہ نکل کے باندھے چ بڑی تے میں کہ جڑا تو ڈورو نہیں بنے 1000 روپیہ کراچی چو گیا اے تیرے ڈھکن نہیں چیری گیا بیٹری پئی آئی اون سیم پئی آئی او دے چ بڑھ گیا اے 13000 روپیہ باندھ موبائل چ وڑ سکدا پیر دے سینے چ فیض سچی حدیث پاک سن التقوی ہا ہونا ترجمے دا ٹائم کوئی نہیں سنیا التقوی ہا ہونا معدن التقوی قلوب العارفین شفاء القلوب ذکر اللہ عین اللہ صحابی پوچھیا عین اللہ حضور اللہ کا ہے فرما فی قلوب عباد بندوں کے دلوں میں رہتا ایک سائے 4 حدیثہ پڑھ گیا بڑا دل سلوڑے پڑھ دینے سلوڑا نہیں جی چشتی صاحب جی ہون حدیثہ سوچیاں تے سبحان اللہ یہ موبائل دی مثال دیتی ہے فیض دے بارے کوئی حدیث پڑھ میں کہ تم مننا والا بن امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا
ما سب اللہ فی صدری الا سببتہ فی صدر ابی بکر. حضور فرماتے ہیں اللہ نے جو کچھ میرے سینے پایا ہے میں سارا دا سارا صدیق پاک دے سینے پایا. معلوم ہویا سینہ بسینہ فیض بریلویاں نہیں کٹیا میرے رسول پاک دا شریف. یدی آواز اچھی اللہ کرے پکا نمازی ہو. بھئی یہ 6 میٹران دن بلکہ 4-5 حدیثاں پڑھا تھا. سبحان اللہ. پڑھتا بدلا اور تر پڑھایا پر کلیجہ ٹھار دیں سچیاں حدیث. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا لا يدخل ایمان فی قلب رجل الا بقرابتی. حضور فرمایا جب تک میری آل نال تعلق نہ ہویا تو اڈے دل وچ ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا. اس حدیث کے مطابق سارے خارجی بے ایمان ہیں, سارے رافضی. توجہ ہے آج دا وعدہ کیتا میں ایک پڑھی میں 4 اور پڑھنی ہیں. سبحان اللہ. جدی آواز اچھی حسین پاک دا دیدار نصیب. سچی حدیثاں بار بار پڑھ رہے ہیں. حدیث پہ پڑھی. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا ذکر اللہ اذا تقرر علی اللسان تقرر فی القلب. اللہ دا ذکر جدا زبان تے پکا ہوئے مر دل چتر دے. زبان بند بھی روے انہاں دا دل. اللہ کیا بات کیا بات. دو پڑھ گیا تری پہ پڑھنا. سبحان اللہ. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم و حب آل نبیکم و تلاوت القرآن. 5 پڑھنیاں 4 پڑھی گئیاں 2 بات اور پڑھی. سبحان اللہ چی قربان. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا کسے قبر ایک آگ لگ بنی قبر تے کھڑے ہو کے آگ چاہ اللہم لا تعذب هذا المیت بحق آل محمد. بس یار یہ سبحان اللہ لے جا تھا. کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا. دلہ سبحان اللہ 5 اور پڑھ. سبحان اللہ. انشاءاللہ جنہ سونے محفل منعقد کی ہے سبحان اللہ. کوئی میلہ نہ دے سی جو سلوڑے پڑھ. شعر ساڈا ذوق ہے, قرآن حدیث ساڈی روح دی فضا. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی فابو بکر نذیر ابراہیم علیہ السلام, عمر نذیر موسیٰ علیہ السلام, عثمان نذیر ہارون علیہ السلام, علی نذیر. یہ حدیث سے ترجمہ کرنا. نبی پاک علیہ السلام فرمایا جتنے نبی آئے ہر نبی دی کوئی نہ کوئی نذیر میری امت وچ موجود ہے. ابو بکر ابراہیم علیہ السلام دی نذیر, عمر موسیٰ علیہ السلام دی نذیر, عثمان ہارون پاک دی نذیر, علی میں محمد دی. چشتی جی آپ کو پتہ ہے زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ میں کہ عمر کہتے ہیں. لے پٹو ایک پہنگے میں کہ زندگی کو عمر کہتے ہیں. میں کہ بات میری زندگی بے وفا نہیں, بندہ چھوڑ نہیں جاتا, مر نہیں جاتا, زندگی چھوڑ نہیں جاتی. اور میں کہ گل کر میری زندگی بے وفا ماذا اللہ عمر بے وفا کیونکہ زندگی میں عمر آتے ہیں. میں کہ ساڑھا جواب بھی سن اممہ تاں یاد رکھے سے انہیں کیویں. میں کہ جڑا بال جمے چیخے چلاوے نہیں, سا نہ لگے, زندگی دے آثار نہ ہوئے, مردہ جمے زندگی یعنی عمر نہیں آئے, او دا تا جنازہ ہی جائے نہیں. عمر تو بغیر تا تیرا جنازہ ہی سمجھ نامی آوے. سبحان اللہ.
و کفک فی العدل سواء. پاک صدیق تیرا ہاتھ تے میرا ہاتھ انصاف وچ برابر ہے. جینو حضور اپنے جیسا عادل قرار دے میں تو فتح دے مسئلے چاہیے. بڑے عالم بڑیاں گلا کریں میں تا بندہ سی تاجا میں اتنا سمجھاؤ چاہ ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین. ہن میں پوچھنا انہاں مجتہداں کولوں کہ وہ جڑا مال فہ ہے او دے وچ قرآن نے 5 حصے بیان کیتے وچ یتیماں دا حصہ ہی ہے تے سارا 2 ایکڑ ہے. اے شیعہ بھی آدے 2 ایکڑ ہے تے او 2 ایکڑ دے یتیماں دا حق ہے. سجدہ یتیماں دا حق مانگے بچا گئے. وہی دیو یا باندھ دیو. سیدہ پاک دے قدمہ دی دھول نو کرونا سلام. کوئی آکھے کہ وقت دے وزیر اعظم دی دھی منگدی ودی آئی اگلے دن حیا کار ہوئے. یہ وقت دے وزیر اعظم دی دھی پنڑی نہیں بن سکتی. یہ تا کائنات دی ملکہ مسئلہ پوچھی آئی جڑا صدیق پاک دس گیا. آخری حدیث تے چھٹی تے سبحان اللہ. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جدا سونے حدیث بیان کی تھی صدیق پاک علی پاک دے دروازے تے ٹر کے آئے. فرمایا علی مبارک کو بھی جنت دی سرداری تو آٹے کھا رو. سنیا جنازہ پڑھے پتریر دا پیچھے پتریرہ پڑھے ہائی سبی ہو گیا جنازہ مگر آنی گئی ایمان ہی گیا چھٹنا. شیابہ نو بھوکڑا لے دا جنازہ پڑھے غلط گل چکی. سنی پہ عمل ہو سکتا ہے بے خیرت نہیں. بے شک نہیں بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ چشتی تینوں کیا پتا علی پاک دولہ بن کے رسول پاک دے دروازے تے گئے ہون دس اگر سادہ کرے جا پھر دے پر مجھتے صحبہ تو جگرہ رکھ علی ہوئے جڑے دولہ بن کے حضور دے دروازے تے گئے. صدیق ہوئے جڑے دروازے تے خود رسول دولہ بن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. سبحان میں 10 بجے تک دا پابندہ 2 منٹ اٹھتے اوور لائیں گے. حالانکہ میرا ٹائم میرے کریم فرمانے انہاں دے سر تے دستار آ رہی ہے انہاں دے بارے میں. میں آپ کی جلوہ گری چکا لیا اگرچہ حدیث پڑھ چکا لیکن آپ بھی حکم دے موڑ حدیث ہے. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا کل آیت فی القرآن درجت فی الجنہ ومصباح فی بیوتکم. آیا قرآن دی ہر آیت جنت ایک درجہ ہے تواڈے گھراں دی روشنی. جس گھر وچ حافظ ہوئے سمجھ لے روشنی تے نور. یہ بھی سن جی میں قیامت والے دن انہاں حافظاں دے والدین دے سر تے تاج ہو سی. جس بندے نے بچی پال کے او دا نکاح تعلیم و تربیت کر کے او دا نکاح کر دیتا. حضور فرما جی میں حافظ قرآن دے والدین دے سر تے تاج آسی اس بچی دے والد دے سر تے بھی اللہ. میرے کریمہ دے قدم چوم کے 3 مصرے شان آل بیت دے قاری جوید احمد سلطانی پڑھتا ہے. بس انہاں دا استقبال ہون راتی